السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالک وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ اسلامی اصلاحی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کی اکثر ماؤں کو تربیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ کئی تو ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹے سے بچے سے اگر غلطی ہوئی یا بچے نے رونا شروع کر دیا تو غصے میں آ کر اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں، میں مر جاتی تو اچھا تھا، اور کبھی بچے کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھنا کہ بچے کو کبھی بد دعا نہ دینا۔ زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ غصے میں آ کے بد دعائیں دینے لگ جانا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اللہ پاک کے ہاں ماں کا جو مقام ہوتا ہے، ماں کے دل اور زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھی اوپر جاتی ہے، عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں تو دعا اللہ کے یہاں پیش کر دی جاتی ہے اور قبول کر دی جاتی ہے۔ مگر شیطان بڑا مردود ہے، وہ ماں کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ میں گالی تو دیتی ہوں مگر میرے دل میں نہیں ہوتی۔ یہ شیطان کا بڑا پھندہ ہے۔ حقیقت میں تو یہ بد دعا کے الفاظ کہلواتا ہے اور ماں کو تسلی دیتا ہے کہ تو نے کہا تو تھا کہ مر جاؤں مگر تمہارے دل میں نہیں تھا۔ کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا اور بچے کو کبھی بھی بد دعا نہ کرنا۔ کئی مائیں بچوں کو بد دعائیں دے کر ان کی عاقبت خراب کر دیتی ہیں، اپنی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ آئیے آپ کو ایک سچا واقعہ سناتے ہیں جس میں ماں نے اپنی بیٹے کو بد دعا دی اور اس بد دعا کا اثر کیا ہوا۔ ایک عورت کو اللہ نے بیٹا دیا مگر غصے میں قابو نہیں پا سکتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو کوسنے لگ جاتی۔ ایک دفعہ بچے نے کوئی ایسی بات کر دی، غصہ آیا اور کہنے لگی کہ تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ اب ماں نے جو الفاظ کہہ دیے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں دی بلکہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا، اچھا بنایا، لائق بنایا۔ وہ بچہ بڑا ہوا، عین بھرپور جوانی کا وقت تھا، یہ نیک بن گیا، لوگوں میں عزت ہوئی، نام ہوا، لوگ نام لیتے کہ بیٹا ہو تو فلاں جیسا ہو۔ پھر اللہ نے اس کو بخت دیے، کاروبار بھی اچھا ہو گیا تھا، لوگوں میں اس کی عزت تھی، تذکرے اور چرچے تھے۔ اب ماں نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا، خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈا، شادی کی تیاریاں کی۔ جب شادی میں چند دن باقی تھے اس وقت اللہ نے بیٹے کو موت عطا کر دی۔ اب ماں رونے بیٹھ گئی، میرا تو جوان بیٹا رخصت ہو گیا، رو رو کر حال خراب ہو گئے۔ کسی اللہ والے کو اللہ نے خواب میں بتایا، ہم نے اس کی دعا کو ہی قبول کیا تھا جس نے بچپن میں کہا تھا کہ تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ ہم نے نعمت اس وقت واپس نہیں لی، ہم نے اس نعمت کو بھرپور بننے دیا جب عین شباب کے عالم میں، جوانی کے عالم میں یہ پہنچا، نعمت پک کر تیار ہو گئی۔ ہم نے اس وقت پھل توڑا تاکہ ماں کو سمجھ لگ جائے کہ اس نے کس نعمت کی ناقدری کی۔ اب سوچئے، اپنی بد دعا اپنے سامنے آتی ہیں، یہ قصور کس کا ہے؟ اولاد کا ہے یا ماں باپ کا ہے؟ یہ ایک عبرت اور نصیحت پکڑنے کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا۔ بی بی مریم علیہ السلام کے لیے اس کی ماں نے کتنی دعائیں کی۔ یہ نہیں کیا کہ بچے کی پیدائش ہو گئی تو دعائیں بند کر دیں، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ اس کے بعد بھی 2 دعائیں کرتی رہی، بچے کی پیدائش کے بعد بھی 2 دعائیں کرتی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 36 میں ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو
اور اس کی آنے والی ذریت کو شیطان رجیم کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا۔ گویا بچی چھوٹی ہے مگر ماں کی محبت دیکھیے، فقط اس بچے کے لیے ہی دعائیں نہیں مانگ رہی، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں مانگ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو ماں کی یہ بات بہت پسند آئی، فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس بچی کو قبول فرما لیا اور پھر اس کی تربیت فرمائی۔ تو یہ ماں کی دعا تھی، اور مربی تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہے، تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے۔ بچوں کی جسمانی نشوونما اور اخلاقی اور روحانی تربیت والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو والدین اس ذمہ داری کو احسن انداز میں پورا کرتے ہیں، ان کی اولاد دنیا میں ان کے لیے راحت و آرام کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں ترقی درجات کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے اور مزید اچھے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔